بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھ کر جنگی معاملات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک صحابی خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگی قیدیوں میں موجود ایک عورت آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اس لیے سب حیران ہو گئے کہ یہ عورت کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ تاریخ میں اس عورت کے متعلق کیا لکھا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی مزید اولادیں تھیں؟ ان تمام پرتجسس سوالات کے جوابات آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ فتح مکہ تک جزیرہ عرب میں آباد تقریباً تمام قبیلے اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، سوائے قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے۔ لہذا جب ان دونوں قبیلوں کے سرداروں کو یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مکہ بھی فتح کر لیا ہے اور اب عربوں کا سب سے بڑا قبیلہ قریش ان سے مکمل شکست کھا چکا ہے، تو قبیلہ حوازن اور ثقیف کے سرداران حنین نامی مقام پر اپنی اپنی فوج لے کر جمع ہوئے اور آخری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کی کوشش کی۔ اس غرض سے جنگ کا آغاز کیا کہ یہ شوال 8 ہجری یعنی سال 630 عیسوی کا زمانہ تھا۔ جب حضور کو اس کی خبر ہوئی تو آپ 10,000 صحابہ مکہ سے اور 2,009 مسلمانوں کو لے کر حوازن کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ کے رہنما تھے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کے 70 سے زائد صبائی مارے گئے، 6,000 سے زائد مشرکین کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں ضبط کر لی گئیں۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبائل کے ان قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ روایتوں کے مطابق جب صحابہ کا ایک دستہ انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھے قیدی بناؤ گے؟ میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ اکرام حیران رہ گئے۔ انہوں نے اس بوڑھی خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون حضور کے سامنے آئی تو آپ کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھنے لگی اور بولی، اے اللہ کے رسول، میں تمہاری بہن شیمہ بنت عرصہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ خاتون جلدی سے بولی، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ جب عام لوگ اماں علیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ یہ جملے سنتے ہی حضور کو اماں علیمہ کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہی وہ بہن شیمہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ آپ کو سنائی ہوئی لوریاں، پیار و محبت کی باتیں حضور کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ دراصل مکہ کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں مشرق کی جانب زرخیز بخار، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بے چشمے لہلاتی فصلیں اور حسین وادی تھی جسے طائف کہتے ہیں۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن آباد تھے۔ یہ لوگ خالص عربی زبان بولتے تھے، جن کی زبان فصیح و بلیغ تھی۔ چنانچہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ رضاعیت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پائیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔ لہذا حضور کو بھی پیدائش کے بعد دائی علیمہ کے حوالے کر دیا گیا، جو اس علاقے کی خاتون تھیں۔ حضور کا بچپن انہی خوشگوار وادیوں میں گزرا تھا۔ حضور نے اپنی رضاعیت کے 5 سال بنی سعد میں اماں علیمہ سعدیہ کے گھر گزارے تھے۔ یہاں حضور کی 4 بہنیں بھی موجود تھیں۔ بھائی موجود تھے۔ یہ دائی علیمہ کے اپنے بچے تھے جن کے نام عبداللہ، آنیہ، عدیقہ اور حذیفہ تھے۔ تاریخ میں عدیقہ شیمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ حضرت شیمہ بچپن میں حضور کو ہر وقت گود میں لیے رہتی تھی اور لوریاں دے کر سلاتی تھی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو
ذلیل رسوا کرنا اور محمد کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ حضور کو اپنی گود میں لے کر سمٹتی، پھر چومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ اور پھر جھوم جاتی۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہوتیں تو بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر باہر لے جاتی ہیں، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے آتی اور وہ دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر حضور کو باہر لے گئیں۔ اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلیں۔ دیکھتی ہیں کہ شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے یہ شعر پڑھ رہی ہیں، یہ میرا وہ بھائی ہے جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن میں ان پر اپنے ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ اماں حلیمہ نے فرمایا اے شیمہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کیوں آ گئی ہو؟ عرض کیا اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ کرتا رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ اس طرح وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ حضرت شیمہ جوان ہو گئی اور ان کی شادی بنو ثقیف میں کر دی گئی۔ 5 سالوں بعد حضور واپس مکہ چلے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو حضرت حلیمہ کئی بار مکہ اور پھر مدینہ آئی اور حضور سے ملاقات بھی کی، لیکن شیمہ سے آپ کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھ کر حضور کی محبت و منڈ پڑی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے اور اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ صحابہ کرام ارد گرد کھڑے باتیں سن رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ طریق یعقوبی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ شیمہ کی بات چیت کے دوران انہوں نے آوازاً کے قیدیوں کو رہا کرنے کی درخواست کی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ حضور نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی اپنی بہن کو عنایت فرماتے ہوئے یہ پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینہ میں رک سکتی ہیں، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے جانے کی خواہش کی، جس پر انہیں نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد کچھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا جب بھی میں قیدی رہا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ میں تم لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ایسا نہیں کیا اور قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ جو چاہیں کریں۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دروازے پر میری بہن آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ آ گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قیدی کر دیے گئے تو یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے یہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھی۔ اس سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی ہے؟ سیدہ شیمہ نے کہا کس لیے؟ سردار اور ساتھ والوں لوگوں نے کہا کہ جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ سیدہ شیمہ نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟ سیدہ شیمہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں نے سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہیں اور صحابہ ننگی تلواریں سے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی دور تھا، اور سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگی صحابہ نے تلوار سونتی اور پکارا دیہاتی عورت رک جاؤ، دیکھتے نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے بغیر حزن کے تو جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کے ان کا ترجمہ یہ ہے میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں،
راستے چھوڑ دیے گئے۔ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کیا؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی ہو، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا، کچھ گھوڑے اور چند جوڑے تحفے میں دے دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بھی بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو نہیں موڑا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنا خیمہ سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا ہے کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے، جو آپ چاہیں کریں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ ضرور مشاورت کیوں نہیں کی، ارشاد تو فرمائیے۔ فرمایا میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی، حضرت شیمہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر عادت کو باہر لے گئیں۔ اماں حلیمہ کو فکر لائق ہوئی تو انہوں نے تلاش کرنے باہر نکلی، کیا دیکھتی ہیں کہ شیمہ آپ کو گود ملی ہے، یہ اشعار پڑھ رہی ہیں۔ ترجمہ میرے یہ وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان پر اپنے معتبر ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں، اے اللہ ان کی بہتر پرورش فرما۔ اماں حلیمہ نے فرمایا اے شیمہ انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر آ گئی ہو؟ عرض کی اماں جان انہیں گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل رک جاتا ہے۔ شیمہ کہتی ہیں کہ ایک دوپہر ہم بچے گھر سے ذرا دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک دو نورانی صورت میں داڑھیوں والے لوگ آئے جو سفید لباس سے تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کے ہم سب بچے چیختے چلاتے گھر کی طرف بھاگے اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چہرہ مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دن دو یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے، ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو بولے کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اماں حلیمہ کو ان کو اس طرح پوچھنے پر کچھ شک سا گزرا، بولے نہیں، میں اس کے بچے کی ماں اور یہ ساتھ میں اس کے والد حارث ہیں۔ یہودیوں نے کہا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اماں بہت ڈر گئی تھیں، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ حضرت شیمہ کی شادی بنو ثقیف میں ہو گئی تھی۔ جب حضرت کی بعثت کی اطلاع بنو سعد پہنچی تو اماں حلیمہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ اپنے شوہر حارث اور دو بچوں عبداللہ اور شیمہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ حارث نے جب لوگوں سے حضرت کے قیام کے بارے میں معلوم کیا تو اہل قریش کو معلوم ہوا کہ یہ تو رسول اللہ کے رضائی والد ہیں۔ ان پر انہوں نے حضور کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ حارث تمہارا بیٹا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور ایک اللہ کی پرستش کی بات کرتا ہے، اس نے ہم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث بیوی بچوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے میرے بیٹے آپ کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ صرف سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں گے۔ حارث تو آئے ہی اسلام قبول کرنے کے لیے تھا، چنانچہ پورا خاندان مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت حلیمہ تو مکہ اور مدینہ میں ایک دو بار حضرت کی خدمت میں آئیں، لیکن پھر شیمہ سے آپ کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت سے اپنے سامنے دیکھا تو فرتے محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ صحابہ کرام کے لیے بہن بھائی کی محبت کا یہ منظر نہایت حیران کن تھا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ پھر آپ نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی عنایت فرماتے ہوئے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینہ ہی میں رہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ چند معاوضوں کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ بنو سعد کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے حضرت شیمہ کو ایک معقول نامی غلام اور ایک لونڈی بھی دی تھی۔ حضرت شیمہ نے ان دونوں کو آپس میں شادی کروا دی تھی، جن کی نسل آج بھی باقی ہے۔ بعد ازاں ہم غزوہ حنین کے درمیان گرفتار کیے گئے بنو ازن کے تمام 6000 قیدی رہا فرما دیے اور ان کا مال وغیرہ بھی واپس کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔